کیا ہوگا ہمارے ساتھ قبر میں؟ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب قبر میں ہمارے ساتھ سوال و جوابات ہوں گے، اس وقت ہم کیا سوال کے جواب دیں گے؟ ہم جس زندگی اپنے مرضی کے مطابق گزارتے ہیں اور ایسے گزارتے ہیں کہ بالکل غافل کی طرح گزارتے ہیں، نہ ہمیں زندگی کے بارے میں معلوم، نہ آخرت کے بارے میں معلوم۔ جب قبر میں اتارے جائیں گے، جب وہاں سوال و جواب ہوں گے اور وہاں جب ہم فیل ہو جائیں گے تو ہمارا ساتھ کون دے گا؟ کوئی نہیں آئے گا ہمیں بچانے۔ وہاں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال دنیا میں اچھے رہے، ہم اللہ کے حکام کے مطابق زندگی گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے، تو ہمارے لیے قبر میں خوش آمدید ہوگا۔ اگر ہماری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزری، ہماری زندگی اللہ اور رسول کے احکام کو توڑ کر گزری، تو پھر اس وقت قبر میں ہمارے ساتھ بہت ہی برے معاملات پیش آئیں گے اور ہمیں وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ ہمیں صرف اپنے اعمال بچا سکتے ہیں۔ اگر قبر میں سکون چاہتے ہو، قبر میں آرام چاہتے ہو، تو اپنی دنیا کی زندگی کو تھوڑی مشقتوں میں ڈھالو۔ قبر میں جانے سے پہلے قبر میں جانے کی تیاری کر لینا، ورنہ یاد رکھو قبر تو روزانہ 70 دفعہ آواز لگاتی ہے کہ اے میرے پشت پر چلنے والو، اے میرے پیٹھ پر چلنے والو، جب میرے پاس آنا تو کچھ سامان لے کر آنا، کیونکہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ میں اپنے پاس آنے والوں کا اعمال چیک کرتی ہوں، اگر اس کے اعمال برے نکلے تو میں اسے کھا جاتی ہوں، اس کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، اس کے گوشت کو کھا جاتی ہوں، اس کے ہڈیوں کو چورا چورا کر دیتی ہوں، اور مجھ سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جب میرے پاس آنا تو اپنے لیے روشنی لے کر آنا، اپنے لیے آرام کی چیزیں لے کر آنا، اور وہ چیزیں کیا ہوں گی تمہارے لیے؟ دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنا، قرآن کے نقش قدم پر چلنا، وہی چیزیں تمہارے لیے قبر میں روشنی کا سامان ہوں گی۔ ورنہ یاد رکھو، اگر اپنے مرضی کے مطابق کی زندگی گزار کر آئے تو پھر ہم سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق گزاریں، ورنہ قبر میں ہمارے ساتھ بہت برے معاملات پیش آئیں گے۔ ورنہ وہ دن یاد رکھیں، وہ دن یاد کریں کہ جب ہم قبر میں، قبرستان میں اکیلے جاتے ہیں تو ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے، اور ذرا سوچیں کہ جب ہماری راتیں اسی قبر کے اندر گزریں گی، اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس تنہائی میں ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے؟ کیا اس وقت ہمیں ڈر نہیں لگے گا؟ قبر میں تو طرح طرح کے بچھو ہیں، طرح طرح کے سانپ ہیں، اور عجیب و غریب اس میں عذاب ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بے حیائی اور بے غیرتی کی طرف لے کر جائیں گے تو پھر وہی سانپ اور وہی بچھو ہمارے لیے مسلط کر دیے جائیں گے اور ہمیں دردناک عذاب میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ جب دنیا سے جاؤ تو ایسے جاؤ، اس انداز سے جاؤ کہ جب یہاں سے جاؤ تو اللہ اور رسول خوش ہو جائیں، قبر خوش ہو جائے، قبر ہمیں خوش آمدید کہے کہ اے اللہ کے بندے، تو سب سے عزیز بندہ تھا میرا، جب تو میری پشت پر چلتا تھا مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ تو سب سے نیک بندہ ہے، تو اچھے کام کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے، تمہارا آنا میرے اندر خوش آمدید ہو۔ اور اگر ہم برے عمل کر کے جائیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو توڑ کر جائیں گے، پھر وہی قبر ہمیں دبائے گی، ہماری ایک پسلیاں کو دوسرے پسلیوں میں ملا دے گی، ہمارے گوشت کو کھا جائے گی۔ ذرا سوچیں کہ جب ہمارے روم میں، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بچھو اور ایک سانپ اگر دکھ جاتا ہے تو ہماری پوری راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم اس ڈر میں ہو جاتے ہیں کہیں وہ سانپ، وہ بچھو ہمیں ڈس نہ لے، ہمیں کاٹ نہ لے۔ ایک بار ضرور بیٹھ کر سوچیں میرے بھائیو کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہی بچھو، وہی سانپ ہمارے پاس ہوں گے، ہمیں ڈسیں گے، ہمیں کاٹیں گے، ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے،
ہمیں مشکلوں میں ڈالیں گے، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کس طریقے سے انہیں ماریں گے؟ نہیں مار سکتے۔ ان سانپ اور بچھو کو مارنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے، دنیا کی زندگی اللہ اور رسول کے حکام کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو پھر قبر کے اندر ہمارے لیے چین و سکون ہی ہوگا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، ہمارے لیے عیش و آرام ہوگا۔ اگر دنیا کی زندگی ہم بے حیائی اور بے غیرتی میں گزار دیے تو پھر قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں گی اور کوئی نہیں آئے گا ہمیں بچانے۔